لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، مرحوم وزیر علی رمضان علی مقادم، مرحوم رضا حسین حسن علی، مرحومہ حمیدہ بائی نظر علی، مرحوم فیض علی فاضل، مرحوم حسین علی جیوراج. اس کے بعد ہے ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، مقادم فیملی، راجانی فیملی، گھیوالا فیملی، نانجی فیملی، فاضل فیملی، نورانی فیملی، جیوراج فیملی اور تمام مومنین و مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اعلان بھی ہے، وہ سن لیجئے پھر شروع کرتا ہوں. 27 اگست کو ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کیا گیا ہے بائی ہو از حسین. باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کنٹیکٹ کر لیجئے. عزیزان گرامی، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی، جس کا ذکر توریت میں بھی ہوا ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہوا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ،
اور انسانوں کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ زنجیروں کو ان کے پیروں سے کھول دیتا ہے جو ان کے پیروں میں پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا ایک ٹکڑا اور ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہم فاولئک هم المفلحون۔ بس وہ لوگ جو اس کی نصرت کریں، جو اس کی اتباع کرے، اس کی عزت کرے اور اس نور کی اتباع کرے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، فاولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی، جو اشرا اسی موضوع پر شروع ہوا تھا کہ آزادی اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، آج میں اسی جو ہے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور چاہتا ہوں اس بات پہ آپ غور کریں، آپ سوچیں اس بات پر۔ وہ کیا سوچیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا و کائنات بنائی ہے اس کا مرکزی کردار انسان ہے، اس کا مرکزی کردار انسان ہے، اور وہ انسان ہی ہے جو ناکام یا کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناکامی کی بھی وجہ ہوتی ہے، اسی طرح کامیابی کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ان جوانوں سے، کل کہا تھا میں نے، ہمیشہ وہ شدت سے محبت کی ہے جس کا ذکر آپ کسی بھی قوم میں نہیں پا سکتے۔ حتیٰ بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے یہ جوان ہماری امت کا سرمایہ ہے، یہ جوان ہماری امت کا خزانہ ہے۔ خزانہ زر و جواہر نہیں ہے، خزانہ وہ دل ہے جو ان یوتھ کے پاس ہے۔ اور جانتے ہیں خزانہ جو ہے قیمتی کتنا ہوتا ہے جب اس پہ پالش لگائی جاتی۔ آج آپ جان لیجئے کتنا بڑا ہیرا آپ لے آئیے، کٹس اس کے اچھی طرح سے نہ لگائے گا، اس پہ پالش اچھی طرح سے نہ کی گئی ہو، تو کٹس جتنے اچھے لگائیں گے اتنی قیمت بڑھے گی، جتنی اس کی پالش ہوگی اس میں ہی اتنی چمک آئے گی۔ بالکل یہی حال ہے کیا ان جوانوں کا؟ آپ جان لیے جوانی ایک طاقت کا نام ہے، ایک خزانے کا نام ہے، لیکن جس طرح ہیرا جب تک کٹس نہیں لگتا اس کی قیمت پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک یہ جوان آزاد نہیں ہوگا اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ آزادی کے لیے کیا چاہیے؟ آج ایک چیز میں نے ابھی تک دو چیزیں ذکر کی۔ ایک خوف انسان کو آزادی سے روک دیتا، ایک لالچ انسان کو آزادی سے روک دیتی ہے، ایک دنیا کی محبت بھی انسان کو آزادی سے روک دیتی۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر آتا ہوں ایک تاریخی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور مجھے اس واقعے میں ایک ہی نقطہ جو ہے آپ کو سنانا ہے۔ ہمارے نبیوں کی پہچان اور رسولوں کی جو پہچان ہوتی تھی، ان کو اللہ جو طاقت دیتا تھا، علم دیا، معجزہ دیا، کتاب دی، اور اتنے سارے نبیوں کو بھیجا۔ ایک دو تو نبی آئے نہیں، 1,24,000 نبی آئے، اتنے سارے نبیوں کو بھیجا، اور ہر ایک کی طاقت بھی الگ الگ رکھی۔ نو ڈاؤٹ آج ہم یہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں جو ہمارا رسول تھا اس کی طاقت جمع کی جائے تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں۔ یعنی اگر ساری طاقتوں کو جمع کیا جائے اور اس کا خلاصہ کیا جائے تو رسول اکرم کی ذات بنتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کسی کو کہا جائے تو امیر المومنین بنتے ہیں، اور آگے بڑھتے جائیے۔ آج
اور قیامت تک. اب آج کے بعد اگرچہ رجعت کو ہم مانتے ہیں، یہ احتیاط سے کہہ رہا ہوں کسی کے ذہن میں ہی نہ ہو جائے کہ قیامت تک کہہ رہے ہیں، لیکن قیامت تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آل رسول ہے نا وہ قیامت تک رہنے والے ہیں، اور ان کی طاقت کو کوئی قیامت تک چیلنج نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ سے اب آئندہ ایسا ہوتا رہے گا. اب نبیوں کی خصوصیت کیا تھی؟ خواب بھی دیکھتے تھے تو ہماری طرح نہیں دیکھتے تھے. ہم خواب دیکھتے ہیں تو کبھی ہمارے یہ جو ہے کھانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دماغ بخار بن کر دماغ پر بخار آتا ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. لیکن انبیاء کے اندر یہ چیز جو چیز تھی وہ حقیقت تھی. اللہ کبھی کبھی وہی نہیں کرتا تھا، خواب میں ان کو دکھا دیتا تھا. ایک نبی کو کہا اللہ تعالیٰ نے صبح جو ہے آپ کو چند کام کرنا ہے. صبح اٹھیں گے، آپ جو پہلی چیز سامنے مل جائے اس کو کھا لینا ہے، اور دوسری چیز زمین میں چھپا دینا ہے، اور تیسری چیز سے بھاگ جانا ہے. نبی ہے، حکم مل گیا. آپ توجہ چاہتا ہوں میں کہ جو موضوع میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ تھوڑے سے آپ کا ذہن میرے ساتھ رہے تو میں وہ بات بڑی آسانی سے پہنچا سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو یہ جو ہے پیغمبر اٹھے، پیغمبر اٹھے، صبح ہوئی. اب جب صبح ہوئی، اب ہماری طرح تو ان کی صبح نہیں ہوئی، پہلے سے حکم لے کر آئے. رات کو ہی حکم مل گیا کہ سامنے اٹھیے، چند قدم چلیے، جو چیز آئے کھا لیجیے. اچھا اٹھے، دیکھا ایک بڑا پہاڑ ہے. اب نبی ہے، یہ پہاڑ کھانا ہے مجھے. دیکھیے اللہ آج یہی بچوں کو اپنے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو خدا نے کہا ہے تمہیں چاہے جتنا بڑا لگے، اگر قدم بڑھا دو گے تو اللہ اس کو اتنا چھوٹا کر دے گا تمہارے لیے کہ تمہارے لیے حلوہ کھانا آسان ہو جائے گا. شاید حلوہ کھانا مشکل ہو، اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب کل کی مجلس میں اس کی قرآنی آپ کو دلیل سناؤں گا. آج خالی یہ تمیز سن لیجیے. اب جب پہاڑ دیکھا، اتنا بڑا پہاڑ، اللہ نے کہا کھاؤ. تو پہلی نظر میں کیا سوچیں گے؟ میں اور آپ سوچیں گے یار ہم تو اس کے ہزاروں گنا ایک پتھر نہیں کھا سکتے، اتنا بڑا پہاڑ کیسے کھائیں گے؟ لیکن نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ تو کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو انسانی طاقت سے باہر ہو. میرا کام ہے کھانا ہے اس کو، اب میں اس پہاڑ کو کھاؤں گا. یہ کہہ کے پہاڑ کی طرف بڑھے. اب جیسے جیسے پہاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پہاڑ چھوٹا ہو رہا ہے، چھوٹا 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 چھوٹا، یہاں تک کہ حدیث کا یہ جملہ ہے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ہاتھ بڑھاتے تھے ہاتھ میں آ جاتا. ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں آ گیا. اب کھانا چاہتے ہیں تو آرام سے لقمہ بن گیا. اب جب تک مثلا ہاتھ میں آئے تو پتھر ہے، اب منہ میں لے گئے تو اس کی جو ہے اس کا ٹیسٹ ایسا تھا، کہتے دنیا میں اس سے بہتر کوئی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک جملہ سن لیجئے، آپ یقین کر لیجئے، قرآن میں اللہ نے وعدہ ہے ہر یوتھ سے جو مومن اور صالح ہے اس سے وعدہ ہے کہ تمہارے قدم ہی زمین پہ مضبوط کروں گا اور ہر کافر کے قدم اکاڑ کر پھینک دوں گا، تمہیں کامیاب بناؤں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ جو پہلی دو شرط، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمہیں اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا. آج جو پریشانی ہے نا وہ ہمارے یقین کی ہے. دنیا کا بیسٹ ریلیجن ہونے کے باوجود بھی، بیسٹ جو ہے رہبر ہونے کے باوجود بھی یقین نہیں ہے، اس لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جس دن یقین ہوگا دنیا ہماری ٹھوکروں میں ہوگی. یہ خالی آپ کو سمجھنا ہے. اچھا اب کھا لیا، بہت مزہ آیا، اے اللہ ایسی چیز تو
سوچا بھی نہیں تھا. آگے بڑھے, دیکھا ایک سینی میں جواہرات ہیں, خزانہ ہے. اب اللہ کا حکم یاد آیا کہ جو سامنے آئے گا اس کو دفن کر دینا. مٹی اٹھائی, کھودا اور گاڑ دیا. اب جیسے ہی گاڑا اور باہر جانے لگے, بوڑھا دیکھا پھر سے باہر نکل رہا ہے. اب دیکھیے ایک بار اللہ کا حکم آ گیا کہ بھائی آپ کو یہ گاڑ دینا ہے. جواہرات سینی میں رکھا ہوا انہوں نے کھودا اور ڈال دیا. اب پھر سے وہ نکلنا شروع ہو گیا. اب ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے میں اور آپ ہوتے کہتے اللہ میاں نے ایک ہی بار کہا تھا چھپانے کو, اب تو خود ہی بھیج رہا ہے, تو جیب میں رکھنے میں فرق ہی کیا ہے, مسئلہ ہی کیا ہے. لیکن نبی خدا ہے, فکر اس کی معصومانہ ہے. کیا کیا؟ کہا میرا کام جو تھا میں نے کر لیا, باقی کام اللہ کا ہے. اسے کہا ایک بار چھپا دیا, مجھ سے نہیں کہا بار بار چھپانا, میں کام ہو گیا. اچھا اب آگے آئے, کہتا اب جو چیز دیکھنا بھاگنا ہے. ایک خوبصورت, ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. حسین بلا کو دیکھا. اب میں بلا کی وضاحت نہیں کروں, یہ آپ کے ذہن پہ چھوڑ دیتا. کہا بھاگ جانا. اس کو دیکھا بھاگنا شروع کیا. اور بھی ہے, میں بس اتنے ہی سنا چاہتا ہوں, حدیث بہت بڑی ہے لیکن میں اب اتنے ہی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بھاگ گئے, رات ہوئی. پھر سے کہا کچھ سمجھے اے نبی خدا, کچھ سمجھے جو صبح کروایا ہے. تو اب کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کہا بالکل سمجھ گئے. کہا کیا سمجھے؟ کہا یہ بڑی آسانی سے سمجھا دیا اللہ نے کہ اگر اللہ حکم دے تو پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتا. تمہارا کام یہی ہے, حکم دیا بس تمہیں آگے بڑھ جانا ہے. کہا اچھا یہ بات سمجھ گئے, آگے سمجھے کہ بھئی خزانہ دفن کرنا ہے تمہیں؟ کہا نہیں سمجھے. جواب آیا یہ خزانہ تمہارا عمل صالح ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں اکٹھا ہو رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کو دفن کرو, چھپاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے چھپاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. عمل صالح کو سب سے بڑی مشکل جانتے ہیں آج کے زمانے میں جو آ گئی ہے, کیا جانتے ہیں؟ یہی ہے, عمل صالح کو چھپاؤ. اس فرش عذاب پہ آنا تو بڑا عمل صالح ہے, لیکن آنے سے پہلے کہاں جاتا ہوں, جا رہا ہوں, پتا تمہیں کہاں جا رہا ہوں؟ بجلیس میں جا رہا ہوں. اور بھی بڑی مصیبت ہے, یہ جو زنجیریں وہ یہی ہے. اللہ میاں کو پتا نہیں ہے کہ کس نے امام حسین کے لیے کتنا ڈونیشن دیا. مجھے لکھوانا پڑے گا ایک بڑا بورڈ تاکہ امام حسین پتا چل سکے اللہ میاں کو. ارے حد تو یہ ہے, اب موقع ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, دیکھو کتنی عجیب شے ہے. ایک جگہ سورہ فاتحہ کے لیے نام دیا گیا, ٹھیک ہے, اچھا بھائی اسپیلنگ تو آپ نے لکھی ہے, میں تو نہیں. اچھا پڑھنے میں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی. پڑھ دیا تو زاہد کے بجائے زاہدین ہو گیا. دوسرے دن آ گئے, بولے صاحب کل کیا کیا آپ نے؟ میں نے کیا کیا بھائی؟ کہا وہ صاحب جو ہے نام آپ نے غلط پڑھ دیا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ غلط نام پڑھا میرا ڈونیشن واپس کر دو. میں نے کہا جو کتنے ایڈوانس لوگ ہیں, یہ تو جناب جبریل کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, ان سے بھی غلطی ہو جائے. میرے بھائی اگر خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے یا نہیں, لیکن یقین کیوں نہیں ہے کہ جانتا ہے؟
اگر یقین ہے تو پھر یہ طریقہ کیوں؟ آپ ابھی میں نے پڑھا کل مومنین و مومنات، پھر آپ مجھ سے نام پڑھوا رہے ہیں، تو کیا ان مومنین کی فہرست سے خارج ہے معاذ اللہ؟ تو بھیا اگر وہ ہیں اور اسپیشلی ہیں تو اللہ ان کو اسپیشلی جانتا ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پریشانی یہی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا؟ عمل صالح کو چھپا دو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ میاں اگر چھپا دیں گے تو لوگوں کی تعریفیں کیسے ملے گی؟ کہ یہ کتنا نیک انسان ہے بیچارہ، مجلس سے حسین کروا رہا ہے نا؟ اب مجھے تو کہنا کیا ہے؟ نبی کو اللہ نے کہا سمجھے میں نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا نہیں، کہا اس لیے کہ تم عمل صالح کو چھپاؤ، تم نے چھپایا، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا، لیکن اگر تم نے بتایا ساری دنیا کے وجود سے اس کا نشان مٹا دوں گا۔ یہ پریشانی ہماری اور آپ کی، یہ پریشانی۔ آزادی چاہتے ہو نا، یہ زنجیریں توڑو، جب تک نہیں توڑو گے تمہارے ایمان کا فائدہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور بلا سے بھاگو۔ اب بلا سے، دنیاوی بلا سے بھاگنے کی بات آئی، کہا دیکھو دنیا میں سب سے خوبصورت چیز تم نے دیکھی تھی، میں نے کہا بھاگو۔ ہر وہ چیز جو خوبصورت ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتی کہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، بالکل اسی طرح جیسے شیر سے تم بھاگتے ہو اس طرح فریب آدم سے بھی بھاگ جا۔ تھوڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت بھی نہیں کروں گا اب، لیکن میں آنا چاہتا ہوں دوسری طرف، ہے نا یہ چیز۔ تو یہ اب تک میری گفتگو کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ خلوص کے ساتھ، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن سے آپ وہ کام کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ نہ سوچئے کہ اس سے کیا مجھے ملے گا۔ تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، خدا کا کام ہے نتیجہ دینا۔ آپ کا کام نہیں ہے نتیجہ دینا، آپ کا کام ہے کام کرنا۔ آج یہ اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم نے ایمان قبول کیا ہے، ایمانی تقاضے کو پورا کر دو۔ بقیہ یہ نہ سوچو کہ تمہارا کیریئر کیا ہوگا، کیریئر خدا بنانے والا ہے، تمہیں کامیاب بنانے والا خدا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو دنیا میں ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں کل آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں گا، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لائے ہو، عمل صالح لائے ہو، میں تمہارے مقابل میں کبھی بھی کافر کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اب ایک سوال ہے، آپ کو اللہ کی قدرت پہ شک ہے یا اپنے اوپر شک ہے نا؟ اب ایک مثال سن لو، اور پھر ایک امام حسین کی مثال لے آتا ہوں، ہمارا موضوع ہے یہ۔ جناب مجھے ایک واقعے میں ایک چیز سنا ہے آپ کو۔ عیسیٰ نے، جانتے جناب عیسیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے حواریوں کو 10-11 تھے، ان کو لیتے تھے اور گاؤں گاؤں چلے جاتے اللہ کا پیغام پہنچانے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ کبھی بھی کسی گاؤں میں ٹکتے نہیں تھے، بس گئے پیغام پہنچانے، آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک دن لے کر حواریوں کو نکلے، حواریوں کو لے کے نکلے، راستہ جنگل سے ہو کے گزرتا تھا۔ اب جنگل میں جیسے ہی پہنچے، اب چل رہے ہیں، اب پیدل ہی جا رہے ہیں، کوئی سواری تو تھی نہیں، تو پیدل جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک جگہ ان کو دیکھا کہ ہر طرف تو ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے، جنگل ہے، آدم ذات کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نبی خدا کے ساتھ ہے، روح اللہ ساتھ میں ہے۔ چلو روح اللہ، اب جب یہ سارے 11 کی 11 کو دیکھا ہر طرف جواہرات بکھرے پڑے ہیں، تو نبی خدا کہہ رہے چلو، وہ کہہ رہے نبی خدا اتنی اجازت دو، اتنی اجازت دو، ادھر سے کچھ لے لوں۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑا راز آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
جواہرات بکھرے ہوئے سمیٹ لو. نبی خدا نے کہا نہیں چلو. اب وہ کہہ رہے چلو, ہماری کہتے تھوڑا موقع, 2-4 ہی لے لے, زیادہ نہ لے لے, ہم اٹھا سکیں گے اس کا بوجھ, آپ جہاں کہیں گے ہم ساتھ میں چلیں گے, بس چند منٹ. وہ کہہ رہے نہیں. آج یہ بھی ہماری حالت. اللہ کا رسول کہتا ہے اقیم الصلاۃ. اقیمو کا مطلب کیا ہے؟ اذان سنی تو دوڑ پڑنا. ہم کہتے ہیں 5 منٹ اللہ کا دو ذرا, 5 منٹ میں کیا ہوگا, میں تو نماز پڑھ ہی لوں گا. آپ جانتے ہو اس 5 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک استاد نے ہمیں سنایا, کہتے ہیں ہمارا لڑکا جو ہے, ہمارا بچہ بہت فٹ بال کو بہت دوست رکھتا ہے. اب بڑی بڑی ٹیموں کا مقابلہ ہو رہا تھا, اذان کی آواز ہوئی, میں تو مولوی ہوں, جماعت پڑھانے جانا تھا, مغرب کی اذان ہوئی, ہم تو پہلے نکل گئے جماعت کے لیے. دیکھا وہ کھیل رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اب چلے گئے, نماز پڑھا کے آئے, دیکھا وہی بیٹھا دیکھ رہا ہے, دیکھ ہی رہا ہے. کہتے میں واپس عشاء کی بھی کے لیے بھی کہیں گیا, عشاء کی گیا, آیا دیکھا منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا کیا ہوا, تمہاری ٹیم ہار گئی؟ تمہاری ٹیم ہار گئی؟ اس نے کہا ہاں ہار گئی. غم ہوا؟ کہا ہوا. کہا بیٹا خدا کی قسم اگر اول وقت پہ نماز پڑھتے اللہ تمہاری ٹیم کو جتا دیتا. ایک سلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر. بیٹا یہ جو ہار گئی ہے نا وہ تمہاری بنا پار کر گئی, لیکن میں تم سے دوسری بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے رحم کیا ہے جو تمہیں خالی اسی حد تک رنجور کر رہا ہے, ورنہ اللہ کو چاہیے تھا تمہارے اوپر بجلی گراتا اور تم ختم ہو جاتے تھے. یہ اللہ نے تم پر محبت کی ہے کہ ولی غم تک ہی تمہیں چھوڑ دیا ہے. یہ بتا رہا ہوں میں تمہیں, آئندہ اس بات کا خیال رکھنا. اگر کوئی کام اللہ کا چھوڑ کے تم نے کیا ہے تو یا تمہیں رسوا ہونا ہے یا ہار جانا ہے. تم اچھا وہ نبی خدا ہے, وہ کہہ رہے ہیں چلو, وہ کہہ رہے ہیں ہم جمع کر لیں, تھوڑے ہی لے لیں, تھوڑے ہی لے لیں. جناب عیسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا خزانہ لو, میں اپنا خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں. جوانوں یہ بات کرو. میں اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. امام علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ سے آواز دی, یا اہل الکوفہ. امام نے یہ اے اہل کوفہ. اچھا کوفے میں کون لوگ ہیں؟ ظاہراً تو آپ امیر المومنین کے صحابی ہیں, جبکہ سب صحابی نہیں تھے, وہ پکی بات ہے. اے اہل کوفہ, اے میرے شیعو, آگے اے میرے چاہنے والوں, میں ایک امیر شام سے معاملہ کرنا چاہتا ہوں, ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اصرف الدینار بالدرہم, میں سونے کے سکے لے کے چاندی کے سکے, میں سونا کا سکہ دوں گا, اس سے چاندی کا سکہ لوں گا. آپ یہ ذرا نہج البلاغہ کی یہ حدیث دیکھو. امام ممبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں شیعو, میں امیر شام سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. وہی کیا ہے؟ سونے کا سکہ دے کر چاندی کا سکہ لینا چاہتا ہوں. وصرف الدینار بالدرہم. خوب آگے امام کہتے ہیں اس لیے کہ تم سونے کے ہونے کے باوجود میری بات نہیں مانتے, اور وہ چاندی کے ہونے کے باوجود ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. تو مجھے ایسے سونے کے سکے کیا ہوں گے, تو میں ان کو بیچ کے چاندی کے سکے لے لوں. تو ایک بات امام نے مان لیا نا, امام نے اقرار کر لیا میرا چاہنے والا سونا ہے. یہ بات مجھے اتنی بات آپ کو, میرا چاہنے والا
سونا ہے، گولڈ ہے، اور بھی پیور گولڈ ہے. بس پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اب جناب عیسیٰ ان 11 کے 11 ہماریوں کو چھوڑتے ہیں اور روانہ ہوئے. کہا تم جمع کرو، جتنا چاہو خزانہ جمع کرو، مجھے تمہارے اس خزانے سے کچھ لینا دینا، میں اپنے خزانے کے لیے جا رہا ہوں. اسی جنگل میں کہیں ایک کٹیا تھی، ایک جھوپڑی تھی، ایک ماں اور بیٹے رہتے تھے. ایک ماں اور بیٹے اس میں رہتے تھے. جناب عیسیٰ گئے، ان کو تو انسانوں کی تلاش تھی. جھوپڑی کو آواز دیا، بڑھیا نکلی. آپ مہمان نہیں بنانا چاہتی؟ کب آئی گئے تو بنی چاہیے، آئیے. اب اچھا جنگل ہے تو انسانوں سے کوئی مل ہی جائے گا تو انسیت ہوگی، بلا لیا اس نے، بیٹھے. شام ہوئی، اس کا لڑکا آیا. اچھا اب لڑکا آیا، ماں نے کہا کہ بیٹا ایک بڑے نیک اور پہنچے ہوئے کوئی انسان ہے جو ہمارے وہاں مہمان ہے، جاؤ تم ان سے بات کرو بیٹو، دیکھو کیا تمہیں سکھا دے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. اب جو ہے جیسے ہی یہ وہ لڑکا آیا کہ بیٹھ گیا. اچھا وہ لڑکا بیٹھا، اب عجیب چیز ایک کام کیا جناب عیسیٰ نے، ایک ٹک اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ ابھی یہیں کوئی بچہ بیٹھا ہو نا، خالی تھوڑی دیر میں گھورو اس کو، وہ پہلو بدلنے لگے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ کسی کو تیز نظروں سے دیکھیے، وہ دو ہی صورت، ریئیکشن اس کا دو ہی ہوگا، کہ یا تو پوچھ لے گا کیا بات ہے، یا کیا ہے، بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا. جیسے ہی جناب عیسیٰ نے اس کو ایک ٹک دیکھنا شروع کیا تو پہلے تو پہلو بدلا. اب سوچا بھاگوں تو اماں کہہ کے آئیں، بھیجا ہے کہ دیکھو کیا ہے. تو اس نے پوچھ لیا کہ اے نبی خدا کیا بات ہے. نبی نہیں جانتا تھا. اے بزرگوار کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا تم مجھ سے کوئی چیز چھپا رہے ہو. اور نبی ہے، دل پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے تم مجھ سے کوئی چیز چھپا رہے ہو. اس نے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا نہیں تم کچھ چھپا رہے ہو، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کہا نہیں تم مجھ سے چھپا رہے ہو، مجھ سے کہہ دو میں تمہاری پرابلم سالو کر دوں گا، کہہ دو. آخر اس بچے سے سب نہیں اٹھ کے چلا گیا. اتنا کہہ رہے کہہ دو، اٹھ کے چلا گیا. ماں کے پاس گیا، ماں یہ بڑے بزرگ عجیب سی بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ٹک مجھے دیکھ رہے تھے، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں تم کچھ مجھ سے چھپا رہے ہو. مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، میں تمہاری پرابلم کا سلوشن میرے پاس ہے. اس نے کہا بیٹا اتنا پوچھ رہے بتائی تو بتا دیا. آیا تو جناب عیسیٰ نے کہا اب تم نہیں بتانا چاہتے تو میں ہی بتا دوں. کہو تو میں وہ بھی جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں بتا دیتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا اے نبی خدا میں تو لکڑہارا ہوں، صبح نکل جاتا ہوں لکڑی کاٹتا ہوں اور شام کو آتا ہوں بیچ کے، اور یہی ماں بیٹے. ایک دن بیچنے بازار میں گیا تو بادشاہ زادی حسین بلا کو دیکھ لیا. یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے نا، یہ دو آنکھ جو ہے موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی والا کیمرہ دیا ہے، کلک. اور اس کا کام بھی عجب ہے، یہاں ہمیشہ کلک 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 کرتے رہتے، آپ چاہو یا نہ چاہو کرتے رہتے. یہ عجب خصوصیت اللہ نے دی. دیکھو کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ایک بار سامنے آئی، کلک اور میموری میں ڈال دیں. میموری بھرتی بھی نہیں ہے کہ بھائی بھر جاؤ تو کہ خالی کرو، یہ بھی نہیں ہوتا ہے. ڈیلیٹ ہوتی ہی نہیں، ڈیلیٹ کا آپشن ہی نہیں رکھا. ہاں رکھا ہے، کبھی بھول گئے سالوں لگے گا، وہ بھی بھول گئے. ایسا نہیں کہ بھول گئے تو ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، نہیں، ایک توجہ کیا فوراً ادھر سے باہر نکال کے میموری سے بالا. یہ دیکھا ہے تم نے فلاں جگہ. یہ اللہ کا نظام عجب ہے یہاں. اور اللہ کہتا ہے میں موسٹ علم اسی طرح اس انسانوں کو دیتا ہوں، اسی طرح میں انسانوں کو علم دیتا ہوں. کہ نبی خدا کلک ہو گئی لیکن ڈیلیٹ نہیں ہو رہی. پریشانی ہے. ان کا یہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے جی.
شادی کرنا تمہیں؟ کہا یہ تو کوئی پریشانی نہیں، میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ کہا نبی خدا میں لڑا رہا ہوں بادشاہ آزادی، میچ ہوگا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کروا دوں گا اور تم کہہ رہے ہو کہ میچ ہوگا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جاؤ کھانا کھا کے سو جاؤ، صبح ہوگی یہ مسئلہ تمہارا حل۔ اچھا اب جو ہے صبح ہوئی، وہ لکڑی اور کلہاڑی اٹھایا جانے لگا۔ کہا نبی خدا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی خدا وہ مذاق چھوڑ دیجیے، یہ جو مذاق تھا وہ ہو گیا ختم، میں جانتا ہوں میری حیثیت کیا ہے اور میری وقت کیا ہے، میں جانتا ہوں نبی خدا میں تو کام پہ جا رہا ہوں۔ وہ کہا نہیں یہ کلاڑی پلاڑی رکھو، آؤ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو اور جو کہوں وہ کرنا ہے تمہیں۔ کیا کروں میں؟ کہا سیدھے بادشاہ کے پاس جانا کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، جاؤ سیدھے دربان باہر روکے کوئی روکے تم رکنا نہیں، بولے میں بادشاہ سے ملوں گا اور جیسا ہی سامنے پہنچنا بغیر کوئی تمہید کا کہنا تمہاری بیٹی سے شادی کرنے آیا ہوں۔ اتنا کہا جناب عیسیٰ نے کہ اس کو یقین آ گیا۔ آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، تمہارے امام نے بھی تم سے کہا ہے بس یقین کر لو، بس یقین کرو، جس دن یقین کرو گے خدا کی قسم دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی میرے کٹ ملے کا وعدہ نہیں ہے، یہاں یہ اللہ اور امام کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی کو ساتھ جو ہے مذاق نہیں کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو طاقت رکھتا ہے اس کی کہ وہ پورا کر سکے۔ اب ٹھیک ہے نبی خدا وہ گیا، اس کے گارڈز نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھی کپڑا شکل صورت، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ سے ملنے۔ بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگنا ہے، شادی کرنا ہے مجھے اس سے۔ ہیں تم اپنی شکل دیکھا ہے تم نے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کبھی دیکھو میں جانے تو مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے۔ اچھا گارڈ نے سوچا یہ پاگل آدمی، اس نے سوچا چلو بادشاہ کو بھی مزہ آئے گا کہ یہ پاگل سے مقابلہ ہوگا، یہ کہہ کے بھیج دیا۔ بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ کے سامنے گیا، سلام نہ کلام، تمہاری لڑکی سے شادی کرنا ہے، ڈیٹ دے دو مجھے۔ سر سے پیر دیکھنے کا اس نے کہا تمہیں پتہ ہے بادشاہ زادی کو شادی کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، کیا دو گے؟ کہا جناب عیسیٰ نے پہلے سے کہہ دیا، کہا جو کہہ دینا تم کیا مانگتے ہو یہ بتاؤ، ہماری مت پوچھو، اپنی بتاؤ، تمہاری اوقات بتاؤ، ہماری اوقات نہ جانچو، کیا چاہیے تمہیں؟ کہا اتنی بڑی سینی میں جواہرات بھر کے لاؤ، تمہیں شادی کرنا ہے نا ہماری بیٹی سے، جاؤ اتنی بڑی سینی میں ہیرے اور جواہرات جمع کر کے لاؤ۔ اچھا آ گئے، اب تو باہر آئے، جناب عیسیٰ کھڑے ہوئے، کیا کہا اس نے؟ کہا لگن بھر کے ہیرے جواہرات لاؤ، کہا لگن مانگ کے لاؤ، جواہرات میں انتظام کرتا ہوں۔ لگن مانگ کے آ گئے۔ اب تاریخ نے گجب جملہ ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس پتھر کو خزانے میں بدل دے۔ جنگل میں آئے، خزانہ پتھر جمع کیا اور لے جاؤ دیا۔ اب لگن اٹھا کے آ گیا بادشاہ کے پاس، اب تو ڈائریکٹلی جانے کو مل گیا۔ اب جب وہاں پہنچے بادشاہ نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یار یہ ایسا پھٹیچر آدمی، اور یہ مجھے جو ہے کہ ایک سے کام نہیں چلے گا، ایک اور لیا، ایک اور لیا۔ اچھا اس سے بادشاہ نے سوچا کہ ایک منگاؤں گا تو پتہ ہی چل جائے گا کہیں خزانہ مل گیا اس کو یا کچھ اور معاملہ ہے، جاؤ ایک لگن اور لیا بھر کے۔ وہ آیا پلٹ کے جناب عیسیٰ کے پاس، اس سے کہا نبی خدا کرے ایک اور لگن بھر کے لاؤ۔ تو اس سے کہا کہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہمارا خالی لگن کا مسئلہ ہے، تم جا کے بادشاہ سے کہو خالی لگن دے دو واپس، وہ ادھار لایا ہو، باقی ہیرے جواہر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہو گیا
کنگن مانگ کے لایا, کہا وہ واپس دے دیجیے, بقیہ ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں ہے, جتنا چاہیے آپ کو مل جائے. بادشاہ کو یقین آئے یہ کیسا آدمی ہے, وہ لگن لیا اور گیا باہر. عجب, مجھے ایک جملہ سنانا تھا, دیکھو تاریخ کیا عجیب ہے. اب جناب عیسیٰ نے دعا نہیں پڑھی, پہلی بار کہا تھا کہ اب میری تاثیر یہ ہے کہ جو کنکر رکھے گا وہ ہیرا بن جائے گا. یہ ولی خدا کی طاقت. ایک بار اس نے دعا کی نا, اب تمہارے جو قدم ہیں وہ خود ہیرے جواہرات بننے کے لیے کافی. بھر لیا, لے گیا, لیجیے حاضر ہے. بادشاہ نے اپنے اس سے کہا کہ تلوار نکالو, اس کو بلاؤ, تلوار نکالو, بلا پکڑ کے لاؤ اس کو. کون سا خزانہ تمہیں ملا ہے؟ کہا کوئی خزانہ مجھے نہیں ملا. کہا پھر لا کہاں سے رہے ہو؟ کہا میں نہیں لا رہا ہوں, باہر کوئی ہے وہ مجھے دے رہے. سمجھ گیا. اس نے کہا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اٹس اوکے. سمجھ گیا کہ وہی اگر ولی خدا چاہتا ہو اس لڑکی کی شادی اس فقیر سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ولی خدا ہے, اللہ ہی چاہتا ہے, تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ یہاں پہ بھی ایمان کو ٹٹولنا پڑتا ہے. اگر ہمارا مولا آج کسی سے کہہ دے فقیر سے کر دو, طاقت چاہیے یا نہیں؟ طاقت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ہے زنجیر. ہم 10 بار سوچیں گے, لیکن اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے. کب شادی کرنا چاہتا ہو؟ کہا کل. کہا ان سے کہا یہ پیغام دے دو اگر وہ آنے کو تیار ہے تو شادی ہوگی. وہ گیا باہر بھاگ کے. کہا بادشاہ نے ایک شرط رکھی ہے. کہا کیا شرط رکھی ہے؟ کہا اگر آپ شادی میں شریک ہوں گے تو شادی ہوگی. کہا میاں میں لایا ہوں تو شریک کیوں نہیں ہوں گا؟ جاؤ کہہ دو ہاں ٹھیک. وہ گئے, اس نے کہا ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے. اب ایک لکڑہارے کو انسان بنانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا دیکھو, ہے نا. یہ سب سمارا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب ولی خدا چاہتا ہے تو ہزاروں کام سمیٹ کے 1 سیکنڈ لگا دیتا ہے, سمیٹ دیتا ہے. اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے 1 لمحہ چاہیے اس کو. 1 لمحے سے زیادہ اس کو نہیں چاہیے. 1 لمحہ بھی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, شاید اس کو اس سے بھی کم وقت چاہیے. اب شادی دوسرے دن سب سج گیا اور شادی ہو گئی. جناب عیسیٰ نے کہا اچھا بھائی ہو گیا کام تمہارا, جاؤں؟ ہاں نبی خدا, اب آپ کا کیا کام ہے؟ جائیے. نبی خدا چلے گئے. تاریخ کہتی ہے اسی یا 2-3 دن کے بعد بادشاہ بیمار ہوا اور شام تک انتقال ہو گیا. شام تک انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو پورے خبر, اب 2-4 دن رونے دھونے میں جو لگایا انسان, اور پھر وہاں بھائی بادشاہ کے تو کوئی بیٹا نہیں ہے, تو کہا کوئی بات نہیں, داماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا, اس کو اس جگہ بٹھا دو. وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. ادھر کرسی پہ بیٹھا, ادھر جناب عیسیٰ آ گئے. کچھ کام ہو تو بتاؤ ورنہ میں چلوں. تو اب تو حاکم بن گیا نا, کہ آپ کو آرڈر دیتا ہوں. بادشاہ بن گئے. دیکھیں تاریخ میں عجب جملہ ہے, لہجہ بدل گیا. اب لکڑہارا نہیں ہے, کہتے آپ کو آرڈر ہے, 1 سوال کا جواب دینا ہوگا, پھر جانے کا آپ کو اجازت ہوگی, ورنہ آپ جا نہیں سکتے اس دربار سے باہر. میں نہیں آ سکتا ہوں. کہا یہ ایک آرڈر ہمارا, آپ 1 سوال کا جواب دیجئے. کہا پوچھو, سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لکڑہارے فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے, جس کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ پتھر کو ہیرا بنا سکتا ہے, وہ درویشوں کا لباس پہن کر ادھر ادھر گھوم کیوں رہا ہے؟ نہ کھانے کی فکر ہے, نہ لباس کی فکر ہے, نہ ہی گھر بسانے کی فکر ہے, بس ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. جناب عیسیٰ نے پلٹ کے کہا, فرمایا
3 دن پہلے کس کی حکومت تھی؟ 3 دن پہلے کس کی حکومت تھی؟ کہا میرے مرحوم، اب ابا کہا ہو اماں جو بھی کہا ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، نئے نئے ابا مل جاتے ہیں تو پرانے چھوٹ ہی جاتے ہیں، یہ بھی تو تاریخ جو ہے اس سے کہا مرحوم میرے جو ہے خسر تھے اور بادشاہ تھے، آج کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کہا آج وہ قبر میں ہے نا، ان کی بادشاہت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ کہا کل تمہیں کہاں جانا ہے؟ کہا جہاں میرے خسر گئے وہیں مجھے بھی جانا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے پلٹ کے کہا ایسے بے وفا سے دوستی کیوں کرنا؟ ایسے دوستی کیوں کرنا جو آج تمہیں اتنی چمک دمک میں مبتلا کر دے اور کل وہی آغوش پلا کے مٹی کے تہے دبا دے۔ میں ایک ایسے باوفا کی تلاش میں ہوں جس کی طاقت ہے مٹی کو سونا بنانا اور سونے کے ہیرے بنانا، میں اس کو تلاش میں رہتا ہوں۔ یہ اس کی مجھے جو جملہ میں نے کہا تھا میں نے آپ کو سنانا ہے، عجب ہے روایت کا جملہ، یہ بڑا عجب روایت ہے۔ اس نے کہا ٹھہریے، ابھی خدا ٹھہریے، اندر گیا، تاج اتارا، بادشاہت کا لباس اتارا، فقیروں کا لباس پہنا، باہر آیا، کہا مجھے بھی اسی باوفا کی تلاش میں لگا دیجیے، میں اس بے وفا کے نام میں نہیں پھنسنا ہے۔ مجھے جو جملہ سنانا تھا پتہ ہے آپ کو، آج ہمارے پاس حدیث کا جملہ ہے، امام زمانہ جب آئیں گے تو جناب عیسیٰ کے ساتھ وہ جوان بھی آئے گا۔ یہ مجھے یہ سنانا تھا، یہ پوری تقریر میں جو انتے اتنی بڑی گھمایا میں نے، اتنی دیر آپ کو لگایا جانتے ہیں، اس لیے آج روایت کا جملہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے تو وہ جوان جہاں مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے لائیں گے اور وہ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ایک جملہ کہوں، اللہ نے اس امام کے لیے کیسے کیسے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ اب اگر آپ کو اور مجھے امام کا ناصر بننا ہے تو یا تو وہ خزانہ بن جاؤں کہ اگر مر بھی جاؤں تو اٹھا کر امام لا دے، ٹھیک ہے، لیکن پریشانی کیا ہے؟ پریشانی دنیا کی زنجیر ہے۔ اب ایک اور زنجیر امام حسین کا ذکر کرتا ہوں، بس چند منٹ میں سمیٹ لیتا ہوں۔ دو جو ہے، ایک نام تھا سعد ابن حرث انصاری، سعد ابن حرث انصاری، اسی کا سگا بھائی ابو الفتوح ہے ابن حرث انصاری۔ یہ دونوں عمر سعد کی کمانڈنگ میں کربلا ہے۔ کمانڈر کون ہے؟ عمر سعد۔ اس کی فوج میں فوجی بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی سوچئے جو عمر سعد کی کمانڈنگ میں دونوں آئے ہیں، سعد ابن حرث انصاری اور ابو الفتوح ابن حرث انصاری، دونوں سگے بھائی، یہ اور عجب یہ ہے یہ دونوں خوارج میں سے تھے جو امام علی سے نہروان میں جنگ لڑ چکے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کو جو ہے، ایک جملہ کہوں، جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جس نے مولا حسن اور امام علی علیہ السلام کو دیکھا ہو اور 61 ہجری تک زندہ رہا ہو، تو ایک جملہ بنتا ہے نا، نہ رسول کا معجزہ اس کو مومن بنا سکا، نہ ہمارے مولا کی قدرت اس کو مومن بنا سکی، ہے نا، نہ امام حسن کا ضبط اس کو مومن بنا سکا۔ بنایا کس نے جانتے؟ تاریخ نے لکھا ہے اس میں دو طرح کی بات کہ امام کے پاس صرف 2 ناصر بچے تھے کربلا میں، سب شہید ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جنگ میں شریکت بھی کی ہے امام کے خلاف، ان دونوں نے، اس لیے کہ اگر 2 ہی آدمی 4 امام حسین کے ساتھ باقی 2 اتنے تو شہید ہو چکے ہیں نا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امام
بار بار کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتے تھے، ہے نا؟ اب آخری بار جب بلند کی تو آج ہمارے پاس روایت، معتبر روایت میں ہے کہ سیدانیوں کے بلند آواز سے گریے کی آواز بلند ہوئی، جب کوئی مددگار نہ ہو اور مولا بھی ایسی صدا بلند کر رہے ہوں، تو سیدانیوں نے رونا شروع کیا، ان کی آواز گریہ بلند ہوئی، اتنی ہی بلند ہوئی کہ ان دونوں نے یزیدی فوج میں سنا، ان دونوں نے یزیدی فوج میں سنا، جب سنا تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق لا حکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا، اور جو اللہ کی مخالفت کرے اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ آج اس کربلا میں ہم اس ملعون کے ساتھ کھڑے، ان کے ساتھ کھڑے، اور پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا آواز دے رہا ہے کوئی ہمارا مددگار نہیں، اور ہمیں پیغمبر کی شفاعت بھی چاہیے۔ نہیں بھائی، آج ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ یہ جس راستے پر ہم ہیں وہ اللہ کا راستہ نہیں۔ بھائی چلو، طارق کہتی ہے دونوں نے گھوڑا دوڑا، جب امام کے قریب آئے تو کہا مولا اب ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے۔ دونوں ساتھ حملہ کرتے ہیں اب یزید کی فوج پر۔ طارق کہتی ہے انہوں نے بہت سارے ملعونوں کو جہنم میں پہنچا دیا، اور دونوں ایک ساتھ شہید بھی ہوئے۔ دیکھو میں سوچتا ہوں اتنا وقت انہوں نے کیوں لگایا امام کے ناصر بننے کے لیے، ہے نا ایک سوال؟ اتنی زنجیریں پیروں میں ڈالی ہوئی تھیں کہ توڑنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری کوئی واقعہ ہونا چاہیے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ورنہ آپ بھٹکنا چاہتے ہو بھٹک جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہوں، جو نہیں چاہتا جائے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج آپ اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب تک مولا سے کہیں گے نہیں مولا میرا ہاتھ پکڑ لو، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ خزانہ ہو تو اپنی ویلیو تو آپ کو خود سمجھنا ہوگا، دوسرا کون ویلیو آپ کو بتائے گا؟ آپ کو تو خود ہی ویلیو طے کرنا ہوگی نا، کوئی تھوڑی بتائے گا آپ کو۔ آپ دیکھو شاید آج امام زمانہ اسی حل من ناصر ان کی آواز بلند کر رہے ہیں، کرے آؤ آؤ میری نصرت کرو۔ کوئی ہے جو مولا سے کہے آؤ میرا دامن تھام لو، میرا ہاتھ پکڑ لو؟ عزیزو، یہ قربانی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہے، یہ دین نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی قربانی کے لیے مانگا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ زینب اپنے 9 نہالوں کو لے کر کھڑی ہے۔ میں نے مقتل کے جملہ دیکھا، رات ہوئی عاشور کی، بی بی اپنے بچوں کو سجا رہی تھی، 1 کو 2 کو، کبھی بال سنوارتی ہیں، کبھی سرما لگاتی ہیں، کبھی ناخن کاٹتی ہیں، اور ایک جملہ کہتی ہے میرے لال کل دین پہ قربان ہونے کا دن ہے، تیرا باپ موجود نہیں ہے، میرے لال تیرے ماموں پہ کوئی آنچ آ جائے اور تم زندہ رہو، میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے لال صبح ہو سب سے پہلے ماموں کے پاس چلے جانا، ان سے اجازت لے لینا، اور جا کر تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے لال تمہارے اندر وہ شجاعت بھری ہوئی ہے، تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری شجاعت یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو۔ اب وہ بچے معصومہ بچے کہہ رہے ہیں، معصوم بچے اماں صبح ہونے دیجیے، ماموں سے آپ اجازت دلا دیجیے، باقی ہم جہاد کر لیں گے۔ لو عزیزان گرامی، صبح ہوئی، تاریخ نے مقتل میں نے دیکھا یہ بچے جاتے ہیں صحاب کی قربانی کے بعد، جب عزہ کی باری آئی دونوں بچے جاتے ہیں ماموں ہمیں مرنے کی اجازت ہو،
ماموں ہمیں مرنے کی اجازت ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں بیٹا تم میری بہن کے نور نظر ہو، میری زینب کا دل دکھے یہ حسین کو کیسے گوارا ہوگا؟ نہیں میرے لال، میں تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بیٹا ابھی تم کم سن ہو، نہیں جاؤ واپس۔ اب وہاں سے خیمے میں آئے، ماں پوچھ رہی تم گئے؟ ابھی تک نہیں گئے۔ ایک بار انہوں نے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا، ماں ہم بار بار جا رہے ہیں لیکن ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ لو ارباب ازا، تاریخ کہتی ہے ایک بار بیوی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے خیمے میں آئی، بھیا ایک سوال لے کر آئی ہوں، بھیا ایک سوال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس۔ کہا بہن بتاؤ کیسا سوال ہے؟ کہا بھیا کبھی آپ نے مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا ہے، ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، آج بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرو گے؟ عجب جملہ فرمایا۔ کہا بہن کہو تو صحیح کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جملہ مولا پہ کتنا سنگین ہوا ہوگا، کتنا گرا گزرا ہوگا۔ جو مولا بی بی کے لیے دھوپ اگر پڑ رہی ہو تو ابا کا سایہ بن کر کھڑے ہو، وہ زینب کے لال کو مرنے کے لیے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہا بہن کیسا سوال کر لیا ہے تم نے؟ کہا بھیا میں نے پہلے سے وعدہ لیا تھا، بھیا ان کو مرنے کی اجازت دو۔ ایک بار امام نے دیکھا، کہا بہن آج تو قربانی کا دن ہے، جاؤ بچوں جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ لو ارباب ازا، ماں نے سجایا، باہر نکلے۔ مقتل کا یہ جملہ ہے کہ ایک کو آقا عباس نے سوار کیا، دوسرے کو آقا حسین نے سوار کیا، لیکن جاتے جاتے ماں نے کہا بیٹا دیکھو ابھی تم کم عمر ہو، لڑتے لڑتے فرات کی طرف نہ چلے جانا، بیٹا اصغر پیاسا ہے، ارے سکینہ پیاسی ہے، بیٹا ایسا نہ ہو کہ یہ پیاس کا غلبہ تمہیں فرات کی طرف لے جائے۔ میرے نور نظروں تم اس بات کا دھیان رکھنا۔ تاریخ کہتی ہے جعفر طیار کے پوتے تھے، ایک نے میمنہ پہ حملہ کیا، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا۔ میں نے مقتل میں دیکھا چھوٹا بھائی جب فرات کے قریب جا رہا تھا، بڑے نے آواز دی بھیا اپنا گھوڑا موڑ دو، ارے ماں کی وصیت یاد رکھنا۔ ارباب ازا، اس بچے نے گھوڑا موڑا اور پھر سے حملہ کیا۔ مقتل کہتا ہے اب فوج اشقیاء نے گھیرا، ارے زخم پہ زخم پڑنے لگے، آواز دیا مامو جان، یا مامو یا اماں ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ لو ارباب ازا، مقتل کہتا ہے ایک طرف آقا عباس حملہ کرتے ہیں، دوسری طرف آقا حسین حملہ کرتے ہیں، اور جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو بچے دونوں دم توڑ چکے تھے۔ ارباب ازا، اب یہ شہزادوں نے دونوں کی لاش اٹھائی۔ میں نے ایک جگہ دیکھا آقا ایک کی لاش کو اپنے آغوش میں لیے ہیں، پیر زمین کربلا پہ خط کھینچتا جاتا ہے۔ اب جب لا کر خیمے میں لٹایا اور فضہ کو خبر دی گئی، فضہ جاؤ ارے بی بی کو کہہ دو آپ کے لال آئے ہیں، پرسہ نہ لیں گی۔ جناب فضہ گئیں، بس 2 منٹ اور آپ کی زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فضہ گئیں، بی بی کو دیکھا مصلی بچھائے ہوئے ہیں، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی، اے میرے معبود تو نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، اے اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، میرے بچوں نے مجھے شرمندہ نہ کیا۔ ارباب ازا، ایک بار بی بی فضہ نے فرمایا اے بی بی آئیے آپ کے لال آئے ہیں۔ عجب جملہ ہے مقتل کا، بی بی نے فرمایا فضہ ارے جا کر کہہ دے واپس آنے کے لیے میں نے انہیں نہیں بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے فضہ نے تڑپ کے کہا بی بی ارے دیکھ تو لیجئے۔ اب جب خیمے سے آئیں دیکھا
دو ننھے بچوں کی لاش رکھی ہوئی ہے، درمیان میں بیٹھی سجدے میں سر رکھا، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لے، اے میرے معبود میں تیری شکر گزار ہوں کہ مجھے تو نے سرخرو کیا، بس 2 منٹ اور زحمت تمام۔ تاریخ کہتی ہے ہر لاشا جب آتا تھا تو بی بی سب سے پہلے پرسہ لینے کے لیے آتی تھی، لیکن جب اون محمد کا لاشا آیا تو بی بی صرف اس بنا پر آگے نہ بڑھی میرے حسین کو کہیں قلق نہ ہو، میرے بھیا کو کہیں شرمندگی نہ ہو، میرا بھائی کہیں سر نہ جھک جائے، میں اپنے اون محمد کا ماتم نہیں کروں گی۔ لو ارباب ازا 11 محرم آئی، بی بی یہاں سے کوفے چلے گئیں۔ تاریخ نے لکھا ہے شہداء کے سر جب آئے 2 سر کو دیکھا، بی بی نے کہا نہیں میں اپنے اکبر کا ماتم کروں گی، میں اپنے عباس کا ماتم کروں گی۔ یہاں سے شام گئیں اور شام سے جب رہائی ملی چھوٹے چھوٹے سر آئے۔ تاریخ کہتی ہے کوئی بی بی جب آگے نہ بڑھی، شام کی عورت نے پوچھ لیا بی بی بتاؤ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کہا ایسا نہ کہو، ارے ماں زندہ ہے لیکن وہ اپنے بھائی کا ماتم کرے گی، اپنے علی اکبر کا ماتم کرے گی، اپنے عباس کا ماتم کرے گی۔ بی بی نے شام میں ماتم نہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی شام سے کربلا آئی، 3 دن تک روتی رہی، لیکن مقتل کہتا ہے کبھی عباس کی قبر پہ جا کے روئی، کبھی بھائی کی قبر پہ جا کر روئی، کبھی علی اکبر کی قبر پہ جا کے روئی۔ امام سجاد لے کر گئے، مدینہ پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے بی بی گئی اپنے نانا کے مزار پر فریاد کیا، فریاد کر کے گھر گئی۔ تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے حسین کی امانت کو گھر تک پہنچایا، اس کے بعد شام ہوئی، جب گھر گئی عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ تاریخ کہتے ہیں عبداللہ کاندھا پکڑ کر بی بی کا حجرے میں لائے، 2 ننھے ننھے بستر نظر آئے۔ ارے یہ نظر آنا تھا، ماں کا دل پھٹ گیا، آواز دیا اے اون محمد بیٹا اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اے اللہ ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عزاداروں کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ۔